أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 183 آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے کہ وہ فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے سب سے پہلی اہم بات جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہم پر فرض کر دی کہ ہم نے اس کے روزے رمضان کو جب پائیں، رمضان کا مہینہ پائیں تو اس کے روزوں کو ادا کریں، روزے رکھیں۔ اور پھر یہ کہ یہ عبادت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم تک محدود نہیں، صرف ان کی امت کے لیے فرض نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی جو قومیں گزری ان کے اوپر جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ اپنی اقوام کو اس کا درس دیتے تھے، اس عبادت کی تاکید کرتے تھے۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خالص چنا ہوا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ کے چوزن پیپل ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سب سے جو ٹاپ کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو پائیں اور متقی بن جائیں، ہمیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ مطلب ڈرنا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، آخرت کے برے انجام سے ڈرنا، دوزخ جہنم میں داخل ہونے سے ڈرنا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جانے سے ڈرنا۔ تو جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے برے انجام کا خوف ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے برے کاموں سے بچیں گے، اسے دور رہیں گے، ہر اس کام کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑے، ہر ایسے کاموں سے اپنا دامن بچائیں گے کہ جس سے ہمیں آخرت میں رسوا ہونا پڑے۔ تو بندہ مومن ایک ایمان والا جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان والے متقی بننے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، اس مہینے میں وہ سب چیزیں اختیار کریں جو کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ جو دیا ہے یہ کتنی بڑی اس کی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا، گناہوں کی بخشش مانگنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ان کھلے ہوئے دروازوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں اور ہم اپنے برے کاموں سے خود کو روک سکیں، اس کی پریکٹس کریں تاکہ رمضان کے بعد ہمیں اچھے کاموں کے اوپر عمل کرنا
ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، ساتھ لے کر چلنا بالکل مشکل نہ لگے۔ ایک بات جو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو کہ اس رمضان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں، نماز کو بالکل اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنی نیندوں کو فراموش کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ طویل کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، نیکی کے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، کسی کا دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں۔ وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد لمبی تان کے سو جاتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو نمازیں بھی قلیل کہ اب افطاری کی تیاری کرنی ہے، اور افطاری کی تیاری میں اتنا اپنا وقت جو ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کو، اس کا جو پورشن ہے اس کو بہت کم کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ ہم نے اس میں ڈٹ کر محنت کرنی ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو ہم نے اس کو اویل کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، جتنی ہو سکے عبادت کریں، نہ کہ یہ کہ جب اپنی نیند سے صبح بیدار ہوں تو چہرے پر بہت ہی بیزاری کے آثار نمایاں نظر آئیں کہ نیند پوری نہیں ہوئی، اتنی لیٹ سوئے تھے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، گھر کا کام ختم ہونے پر نہیں آ رہا۔ نہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کر آنا ہے، ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے تاکہ عبادت کو ہم پرائرٹی دیں، کہ مہینہ اسی لیے آیا کہ تاکہ اس میں عبادت کی جا سکے۔ اپنی کمر کس لیں جب رمضان کا مہینہ آئے کہ ہم نے اس میں پورے دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی بخشش کو ہم نے حاصل کرنا ہے، ان کو اویل کرنا ہے، یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ کچھ احادیث یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی رمضان کی اہمیت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دے کر خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں اس کو دوں گا۔ دنیا میں تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے کہ ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، ہم نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور محبت ہو جاتی ہے، نمازوں میں دل لگنے لگ جاتا ہے، قرآن تلاوت کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا وہ تو بے حساب ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کی منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کہ ایک دن کا روزہ اور 70 سال کی مسافت سے دور دوزخ کی آگ سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں حدیث نبوی ملتی ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا حالت ایمان میں اور حصول ثواب کے لیے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس نے جتنے گناہ کیے آج تک، جتنی اس کی زندگی ہے، لیکن شرط کہ خالص ایمان والی حالت اور ثواب کی نیت، تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے
کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہی روٹین کے جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد پھیلانا، ناراض ہو جانا، برے کام کرنا، اس سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے جو کہ صرف کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، لیکن جو برے کام ہیں، جو لغو کام ہیں، ان کو نہ چھوڑے۔ روزہ رکھ کر لغویات سے دور رہنا ہے، بیہودہ کلام سے دور رہنا ہے، فسق سے دور رہنا ہے، نافرمانی کے کاموں سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو کہ روزے رکھتے ہیں۔ مطلب کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے باب صلاح، باب ریان، باب زکاة، تو ایسے ہی وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کو بآواز بلند بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اور صرف وہی اس دروازے سے سٹیپ ان ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ سحری کو کھانا اس کو باعث برکت سمجھیں۔ صبح صبح نیند سے بیدار ہونے کو زحمت مت سمجھیے، بلکہ اس کو رحمت سمجھیے، برکت سمجھیے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر آپ سحری کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس فرشتے ہیں جو آپ کے لیے برکتوں کی دعائیں کر رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، کتنا بڑا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے لیے کھا رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے جو مخصوص فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ جب خواتین سحری بناتی ہیں یا افطاری بناتی ہیں تو وہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اگر ہم صبح اٹھ رہے ہیں اور تھوڑا سا جو ہم نے قیام کرنے کے بعد آرام کیا، تھوڑی سی اپنی نیند کو لیا، تو اس کے بعد جب ہم سحری بنا رہے ہیں تو یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دوسرا سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے اور مجھے مصیبت ہے کہ میں کھڑی ہوں، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہوں۔ نہیں، یہ مت سوچیں، یہ سوچیں کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اس سے خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ہمارے لیے سحری بنانا پھر کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے افطاری کرنے کا ٹائم ہے، تو آپ جتنی محنت کریں، جتنا ٹائم لگا رہے ہیں، جتنے منٹس لگا رہے ہیں، جتنے گھنٹے لگا رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے اہتمام کر رہی ہوں، ان کو کھلانے میں، ان کو پلانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہوں۔ تو وہ ہر چیز جو ہم اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے، اللہ سے اس کا جو بھی نیک عمل ہے اس کا ریوارڈ پانے کے لیے کریں گے، تو ہمیں اس کام کو کرنے میں بہت خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں، متقی بننے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کر رہی ہوں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، مجھے تیرے سے اس کا صلہ چاہیے، کوئی تجھ سے بڑھ کر اس کا مجھے صلہ نہیں دے سکتا۔ اور جب متقی بننے کا احساس جاگ اٹھے، اس کی طلب محسوس ہو، تو پھر نیک کام کرنے میں سبقت کریں، اس میں دوڑیں، اس میں بھاگیں، اس میں دوڑ لگائیں، کہ کوئی بھی کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہم اس کو کر گزریں۔
ہم کی نیکی سمیٹ لیں، اپنے حصے میں ڈال لیں، اپنے نام اعمال میں لکھوا لیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اس سے مغفرت مانگیں، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے حریص رہیں۔ اور پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو کام کرنے کے لیے ہے، اس میں تو اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اس پہ مزدوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اجرت حاصل کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو معاف کریں، لڑیں مت، جھگڑیں مت، بدگمان نہ ہو، دل برے نہ کریں، کسی کو گالی مت دیں، کسی سے اونچا نہ بولیں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بدگمان نہ ہو، غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، جتنا بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں کام آنے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قیام کریں، سجود کریں، لمبی دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کہ اس میں لطف محسوس ہو، نماز میں اتنی انکساری، اتنی عاجزی، اتنا خشوع و خضوع کہ سکون مل جائے، اللہ کا قرب محسوس ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، وہ مجھ سے راضی ہے۔ کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں نا، کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر ہمیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا، ایون کہ نیکی کی توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی مدد سے ہوتا ہے، اس کے حکم، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان چیزوں کے حریص بن جائیں تو رمضان گزرنے کے بعد بھی ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنائے رکھیں، پریکٹس میں رہیں، کہیں سے شیطان موڑنے لگے واپس موڑ جائیں، کہیں سے شیطان آپ کو ٹرن کرنے لگے واپس مڑ جائیں، فوراً سے اپنے آپ کو مائنڈ میں لے آئیں کہ نہیں، مجھے واپس غلط طرف نہیں جانا، مجھے اچھی سمت کی طرف جانا ہے، مجھے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھاگ دوڑ میں، اس عبادت میں ہمارا معاون ہو، ہمارا مددگار ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔